بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کے احسان سے گزشتہ سال آپ نے سال اول مکمل کیا اور خوب محنت، ذوق و شوق اور پابندی کے ساتھ سال اول میں یہ مکمل کورس پڑھا ہے۔ اب سال دوم میں بھی اسی جذبے کے ساتھ اور اسی شوق اور محنت لگن کے ساتھ آپ دوبارہ آئی ہیں۔ ہم دعاگو ہیں کہ اللہ پاک آپ کے اس آنے کو علم کی اس جستجو کو قبول فرمائے، اور اس سال اللہ پاک اس سال کو بھی گزشتہ سال کی طرح بلکہ اس سے بھی مزید برکتوں کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ سال بھی جو تعلیم دین کورس تھا یہ 8 مضامین پر مشتمل ہے، جس میں ترجمہ اور تفسیر قرآن، تجوید قرآن، احادیث مبارکہ، مسائل فقہ، عقائد اسلام اور آداب المعاشرت، سیرت طیبہ، اسوہ حسنہ، یہ سارے مضامین آپ نے پڑھے تھے۔ اس سال دوم میں بھی یہی 8 مضامین ہیں۔ مضامین وہی 8 ہے، البتہ بعض مضامین میں آپ کی کتابیں جو ہیں یہ تبدیل ہوئی، جس میں سے حدیث مبارکہ کا موضوع بھی ہے۔ گزشتہ سال آپ نے حدیث مبارکہ میں کتاب جو پڑھی تھی وہ زاد الطالبین تھی، اس کا کچھ حصہ آپ نے گزشتہ سال پڑھا، لیکن اس سال جو کتاب ہوگی وہ زاد الطالبین نہیں ہوگی بلکہ وہ ریاض الصالحین ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور یہ بھی بڑی بابرکت کتاب ہے۔ ہمارے ہاں تو باقاعدہ درس نظامی میں یہ شامل ہے، درجہ رابعہ اس طرح کے درمیانی درجات میں یہ پڑھائی جاتی ہے، اس کا منتخب حصہ۔ تو یہ ریاض الصالحین کا منتخب حصہ انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ ہم نے جو اس کا حصہ منتخب کیا ہے آپ کے نصاب کے لیے، آپ کے لیے وہ ہے کتاب الامور المنہی عنہا۔ کتاب الامور المنہی عنہا، آپ اگر فہرست دیکھیں گی آپ کو نظر آئے گا کہ کتاب الامور المنہی عنہا کس صفحے پہ ہے، تو وہ صفحہ آپ لوگ پھر کھول لیجئے گا۔ نسخے شاید الگ ہوں، میرے پاس وہ بیروت کا نسخہ ہے، آپ حضرات کے نسخے شاید الگ ہوں گے، تو فہرست سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتاب الامور المنہی عنہا کہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور پھر اس میں جو پہلا باب ہے، باب تحریم الغیبت والامر بحفظ اللسان، یہ باب ہے پہلا، تو یہاں سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کتاب الامور المنہی عنہا سے ہم پڑھیں گے، کتاب الامور المنہی عنہا سے ہم پڑھیں گے، اور اس میں باب تحریم الغیبت والامر بحفظ اللسان یہاں سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے 2 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس جو موضوع ہے حدیث، اس کی تعریف، غرض و غایت، موضوع، کچھ فضائل، اور اس کے بعد مصنف کا کچھ مختصر تعارف، یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کے لغوی معنی آتے ہیں گفتگو کے، بات چیت کے، اور اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے حضور علیہ السلام کے اقوال، افعال اور تقریر کا نام حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام کے اقوال مبارکہ، افعال مبارکہ اور آپ کی تقریر کا نام حدیث ہے۔ یہ تعریف ہے حدیث کی، کیونکہ حدیث میں کیا ہے، آپ علیہ السلام کے ملفوظات مبارکہ، ارشادات مبارکہ، آپ کے افعال مبارکہ، اور تقریر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے سامنے کسی صحابی نے
کوئی عمل کیا لیکن آپ نے اس پر سکوت فرمایا، منع نہیں فرمایا، اسے تقریر کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، حدیث کا موضوع کیا ہے؟ جیسے ہر فن کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے، آپ جانتی ہیں نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے طب کا موضوع بدن انسان ہے۔ دوسرے علوم کے اپنے اپنے، ہر فن کا اپنا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے جس میں اس چیز سے بحث کی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا موضوع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یہ حدیث مبارکہ کا موضوع ہے۔ تیسری بات جو غرض و غایت سے متعلق ہے، حدیث کی غرض و غایت کیا ہے پڑھنے کی؟ غرض و غایت کہتے ہیں کہ بھئی مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے پڑھنے سے۔ حدیث مبارکہ کی غرض و غایت وہ فضائل جو حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے پر وارد ہوئے ہیں، وہ فضائل ہمیں حاصل ہو جائے، وہ فضائل ہمیں حاصل ہو جائے، یہ حدیث مبارکہ کا موضوع ہے۔ حدیث پڑھنے اور پڑھانے پر بہت سارے فضائل آئے ہیں، دعائیں دی ہیں حضور علیہ السلام نے، فضائل ہے، تو ہم بھی اس فضائل کا مصداق بن جائے، ہمیں بھی وہ فضائل اور دعائیں حاصل ہو جائے، یہ اس حدیث کا موضوع ہے۔ اسی طرح علماء نے حدیث مبارکہ کا موضوع لکھا ہے الفوز بسعادت الدارین، کہ انسان کو دونوں جہاں کی کامیابیاں اور سعادتیں حاصل ہو جائے، مل جائے، یہ حدیث مبارکہ کا موضوع ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے، جو انسان اپنی زندگی حدیث پڑھنے اور پڑھانے میں گزارے، قرآن، حدیث، دوسرے علوم، خاص طور پر حدیث مبارکہ، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کا موضوع ہے۔ فضائل بھی حدیث مبارکہ کے فضائل وارد ہوئے ہیں، مختلف فضائل آئے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا بھی دی ہے حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ پاک تر و تازہ رکھے، اللہ پاک خوش و خرم رکھے اس شخص کو کہ جو حدیث کو سنے، اس کو یاد رکھے، اسے دوسروں تک پہنچائے۔ تو ایسے افراد کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے حدیث مبارکہ میں فضائل آئے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا دی ہے کہ اللہ پاک خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے۔ تو جو انسان حدیث کے ساتھ شغف رکھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، عمل کرتا ہے ساری زندگی، اللہ پاک اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھتے ہیں، اس کا جسم تر و تازہ رہتا ہے۔ یہ حدیث کی برکات اور انوارات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور فضائل بھی آئے ہیں۔ 40 حدیثیں جو شخص یاد کر لے، کسی کو یاد کرائے، اس کے لیے بھی بڑے فضائل آئے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے اکابرین نے باقاعدہ 40 حدیثوں کو جمع کیا تاکہ انہیں اس فضیلت میں سے حصہ مل جائے۔ چہل حدیث کے نام سے، دوسرے ناموں سے باقاعدہ رسالے چھپے ہیں۔ ہمارے مختلف اکابرین نے، علماء نے 40 حدیثیں جمع کی، جو آسان ہے، مختصر بھی ہے۔ تو انسان کوشش کر لے کہ مختصر حدیثیں یاد بھی کر لے، تاکہ 40 حدیثیں یاد کرنے والوں کو، یاد کرانے والوں کو جو فضیلت جن کے لیے بیان کی گئی ہے، ہم بھی اس فضیلت کا مصداق بن جائے۔ اور اس کے لیے آسان، جو گزشتہ سال آپ نے کتاب پڑھی زاد الطالبین، اس کی حدیثیں آپ نے سنی، پڑھی گزشتہ سال، بہت مختصر بھی ہے، آسان بھی ہے۔ تو زاد الطالبین چونکہ آپ کے پاس ابھی بھی نسخہ اس سال ہوگا، تو یاد کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا زاد الطالبین کی حدیثوں کو بھی یاد کرنا شروع کریں کہ 40 حدیثیں اگر ہمیں یاد ہو گئی، ہم اس کا مصداق بن جائیں گے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کی تعریف، موضوع، غرض و غایت یہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات سمجھ لیں کہ یہ جو ریاض الصالحین کتاب ہے، اس میں احادیث مبارکہ کو صحاح ستہ سے لیا گیا ہے۔ صحاح ستہ آپ نے نام سنا ہوگا کہ ستہ کہتے ہیں 6 کو۔ 6 حدیث کی وہ کتاب ہے جو صحیح کا درجہ رکھتی ہے۔ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، ترمذی شریف ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، یہ صحاح ستہ کہلاتی ہے۔
اور ہمارے یہاں دور حدیث میں یہ صحاح ستہ سبقاً پڑھائی بھی جاتی ہے. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان صحاح ستہ سے، حدیث مبارکہ کی ان کتابوں سے احادیث کو لیا ہے اور مختلف ابواب قائم کر کے ان احادیث کو ذکر کیا ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ ریاض الصالحین گویا کہ ایک اصلاحی ترتیب پر ہے، اس میں زیادہ تر آداب کا بیان ہے، ایک اصلاحی نصاب آپ اسے سمجھ لیں. اور پھر خاص طور پر ہم نے اس کا وہ حصہ لیا ہے نصاب کے لیے کتاب الامور المنہی عنہا، یعنی وہ باتیں جن سے آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے. مثال کے طور پہ جیسے جھوٹ سے متعلق ہے، غیبت سے متعلق ہے، تکبر سے متعلق ہے، حسد سے متعلق ہے، چغل خوری سے متعلق ہے الی آخری. یہ باب انشاءاللہ اس سال ہم کتاب الامور المنہی عنہا پڑھیں گے. دوسری بات، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات آپ سن لیں، زیادہ تفصیل تو اس میں نہیں ہو سکتی، وقت بھی کم ہے. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو نام ہے محی الدین ابو زکریہ یحییٰ ابن شرف ابن مری النووی. یہ نوا جو ہے یہ ایک شہر ہے، نوا ایک شہر کا نام ہے اور وہاں ان کی ولادت ہوئی ہے. اس بنا پر ان کے نام کے ساتھ نووی لکھا جاتا ہے، اور یہ زیادہ مشہور اپنی اس نسبت کی وجہ سے. یہ امام نووی پورا نام عام طور پر لیا نہیں جاتا، بہت کم، یا پورا نام شاید سب جانتے بھی نہ ہو، بلکہ عام طور پہ جب نام لیا جاتا ہے کہتے ہیں امام نووی. بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، مسلم شریف کی بھی شرح ہے، دوسری کتابوں پہ کام کیا ہے، اللہ پاک نے بڑے علم سے نوازا. تو ان کا نام کیا ہے؟ حافظ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ ابن شرف ابن مری النووی. اور نوا شہر کا نام ہے جہاں آپ کی ولادت ہوئی، اس لیے آپ کو نووی کہا جاتا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سن 631 ہجری میں جو ہے نوا میں پیدا ہوئے اور آپ کی ولادت ہوئی. اسی طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا اور ان کے والد ان کو دمشق یعنی شام لے کر آئے. شام میں انہوں نے عرصہ گزارا، وہاں پر مختلف اساتذہ سے، علماء سے انہوں نے علوم پڑھے اور کچھ عرصہ یہ اس علاقے میں رہے. اسی طریقے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے اساتذہ سے علم حاصل کیا. چند کے نام ذکر کرتا ہوں ورنہ ان کے اساتذہ بڑی تعداد میں ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جن اساتذہ سے، کبار اساتذہ سے، علماء سے علم حاصل کیا، جن میں سے چند ایک میں سے کون ہے؟ شیخ عبدالعزیز ابن محمد انصاری ہے، عماد الدین عبد الکریم ابن حرستائی ہے، خالد ابن یوسف نابلسی ہے، اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن محمد ابن احمد قدامہ ہے، ابراہیم ابن عیسیٰ المرادی ہے، اسماعیل ابن ابراہیم ابو الیسر ہے، عبد الرحمن ابن نوح المقدسی ہے، اسی طریقے سے عمر ابن التفلیسی ہے. تو یہ چند اساتذہ کے نام ذکر کیے، ورنہ اساتذہ کی طویل فہرست ہے جن سے انہوں نے استفادہ کیا اور علم حاصل کیا. پھر ان کے شاگرد بھی بڑی تعداد میں ہیں جن کا احاطہ بھی مشکل ہے، لیکن چند ایک جو شاگرد ان کے چند ایک نام: سلیمان الجعفری ہے، علی ابن ایوب مقدسی ہے، محمد ابن ابراہیم ابن جماعہ ہے، احمد ابن فرح الاشبیلی ہے، ابن عطار ہے. یہ ان کے کچھ شاگردوں کے نام سامنے آئے، ورنہ ان کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. بہت سارے علوم میں، فنون میں انہوں نے کتابیں لکھی، علم حدیث میں لکھی، علم فقہ میں لکھی، مختلف علوم میں لکھی. خاص طور پر علم حدیث میں جو انہوں نے کتابیں لکھی اس میں سے المنہاج ہے جو مسلم شریف کی شرح ہے، یہ ریاض الصالحین ہے جو آپ کے سامنے ہے، جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اسی طریقے سے الاذکار المنتخبہ ہے، بخاری شریف کی شرح بھی حضرت نے لکھی جو پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکی. التقریب ہے، المبہمات ہے، الخلاصہ فی احادیث الاحکام ہے، ارشاد طلاب الحقائق الی معرفت سنن خیر الخلائق ہے. حدیث سے متعلق یہ چند تصنیفات آپ کے سامنے آئی. فقہ میں بھی ان کی بڑی گرا قدر تصانیف ہے، جس میں روضۃ الطالبین، المجموع ہے، شرح المہذب، منہاج الطالبین کا متن ہے، الایضاح ہے، المنصورات فی الفقہ ہے، تحریر التنبیہ ہے، تصحیح التنبیہ ہے وغیرہ. اسی طرح انہوں نے دوسرے علوم اور فنون میں بھی مختلف کتابیں لکھی، جس میں بستان العارفین، التبیان فی آداب حملۃ القرآن، الترخیص ہے، التبیان ہے، تہذیب الاسماء واللغات وغیرہ وغیرہ. تو یہ
کچھ تصانیف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ حضرات کے سامنے آئی. پوری زندگی دین کی خدمت، درس و تدریس، وعظ و تبلیغ میں گزری، اور اللہ پاک نے ان سے دین کا بڑا کام لیا، اور ہر موضوع پر انہوں نے جو ہے کام کیا. وفات ان کی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کی زیارت کے لیے گئے. بیت المقدس کی زیارت کر کے یہ واپس اپنے علاقے نوا لوٹے، لیکن جب واپس لوٹے تو بیمار ہو گئے، اور کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا سن 670 ہجری رجب میں انتقال ہوا، اور اللہ پاک کے حضور پہنچ گئے. یہ مختصر کچھ تعارف آپ کے سامنے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا. تو آج کے سبق میں آپ نے علم حدیث سے متعلق کچھ باتیں پڑھی، جس میں خاص طور پر حدیث کی تعریف، موضوع، غرض، فضائل، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب کے مصنف تھے ان کے کچھ حالات پڑھے. یہ کتاب الامور المنہی عنہا والا حصہ کھول لیں، تھوڑا سا بس عبارت پڑھ کے سبق ختم کرتے ہیں، چونکہ ابھی دوسری معلمہ کا وقت ہے، تو صرف ایک کتاب شروع ہو جائے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق سے شروع کریں گے. تو امید ہے آپ نے وہ صفحہ نکال لیا ہوگا، کتاب الامور المنہی عنہا، یہ نکال لیں، کھول لیں، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. اچھا، ایک بات آخری اور سمجھ لیں کہ کتاب میں ترتیب یہ ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جب باب قائم کرتے ہیں تو اس باب کے بعد اس کی مناسبت سے جو قرآن میں آیتیں ہوتی ہیں پہلے وہ لاتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کو پہلے ذکر کرتے ہیں، پھر احادیث مبارکہ لاتے ہیں. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب ہے. تو دیکھیں، میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الامور المنہی عنہا، باب تحریم الغیبۃ والامر بحفظ اللسان. قال اللہ تعالی ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. وقال تعالی ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. وقال تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ دیکھیں، پہلے آیتیں لائیں، اور یہ آیتیں غیبت سے متعلق ہیں، زبان کی حفاظت سے متعلق ہے. اس مناسبت سے جو آیتیں تھی وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پہلے لے آئے، اور اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کچھ عبارت لائے ہیں مختصر، جس میں غیبت سے متعلق کچھ بات ذکر کی، پھر حدیث. فرماتے ہیں، دیکھیں، اعلم انہ ينبغی لكل مکلف ان يحفظ لسانہ عن جمیع الکلام الا کلاما ما ظہرت فیہ مصلحته ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء. اور حدیث پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق علیہ. جہاں متفق علیہ آئے سمجھ لیں کہ یہ روایت بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے. باقی انشاءاللہ یہ باب مستقل شروع کریں گے، اور اس کی تفصیل، تشریح، حدیث اگلے سبق سے شروع کریں گے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.